میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی عورت جاتی ہے شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کی تو شوہر کے دوست بھی غور سے سنتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں بھابھی, سب اس کو تسلیاں دیتے ہیں بہت ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور دوست کو تانے دیتے ہیں. جب یہ بتاتا ہے نا شکایتیں, تو بھابھی اپنی بیگم کی سہیلیاں تو دور کی بات اپنے دوست نہیں سن رہے ہوتے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, 100% نہیں ہوتا, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. تو یار تھوڑا سا جب بھی کوئی فیصلہ کیا کرو نا نیوٹرل ہو کے, ظلم اگر مرد کا ہے تو اس کو بتاؤ, عورت کا ہے تو اس کو بتاؤ. یہ صنف نازک کو دیکھ کے اس طرف ایک دم مائل ہو جانا, یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے, یہ غیرت کی بات بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی غیرت یا مردانگی کی بات نہیں ہے. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا, امام شافعی تھے غالباً کہ ان کی یہ تابعی میں سے ہیں, ان کی عدالت میں کیس آیا, ایک عورت اپنے شوہر کا ظلم بیان کرنے کے لیے عدالت میں آئی اور بے تحاشا رو رہی تھی. تو کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بڑا ترس آیا اس عورت پہ کہ یار واقعی اس پہ ظلم ہوا ہے, اتنا رو رہی ہے. تو انہوں نے امام شافعی سے کہا کہ امام شافعی تھے یہ پتہ نہیں کوئی مشہور قاضی شریح تھے غالباً, مشہور قاضی اس دور کے. تو ان سے کہا کہ حضرت اس پہ واقعی بڑا ظلم ہوا, اتنا رو رہی ہے یہ, اس کی فریاد رسی کریں. وہ بڑے زبردست قاضی تھے. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا, بچے کو جب کنویں میں ڈال کے آئے تھے روتے ہوئے ہی آئے تھے, وہ بھی ہنستے ہوئے نہیں آئے تھے. صحیح ہے نا. تو رونا جو ہے یہ دلیل ظلم نہیں ہے, یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض دفعہ واقعی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, وہ بالکل صحیح رو رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ ویسے ہی رو رہی ہوتی ہے. مرد جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے, اس کو جو ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے تو رونا نہیں آ رہا ہوتا عام طور پہ, اس کو عام طور پہ بعض دفعہ آ بھی جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں رونا آ رہا ہوتا. تو ظلم دونوں پر ہوتا ہے, عورت پر بھی اور مرد پر بھی. لیکن جو خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کسی کی یک طرفہ حمایت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا ایک بات یہاں اور سن لو موضوع سے متعلق, پھر میں آگے چلتا ہوں. جب آپ اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہو, کیا ہوتا ہے, بیٹی آتی ہے روتے ہوئے, ہاں ہو یہ ہو گیا, ایک دم جذباتی نہ ہو جایا کرو. بے وقوف لوگ ایک دم تیش میں اٹھا کے فون داماد کو, تیری ایسی کی تیسی, میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, ہاں ہو, تباہی بربادی, طلاقیں, پھڈے, کورٹ کے کھلے, کچہری, زندگی بھر اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا. اس کو بھی کچھ نہ بولو, رونے دو. جب آئی ہے نا روتے, میں اب آپ کو اسٹائل بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, پورا سبق پڑھانا پڑتا ہے. بچی آئی, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہاں, تو آپ سوچو ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے بچی کو کہ تو غلط کر رہی ہے, ڈرامے کر رہی ہے. بھائی ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہو. آپ کی بچی ہے تو اس کا مطلب یہ عورت کی نیچر ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے, آج کا تو مردوں کی بھی یہی نیچر ہے, عورت کی کہاں سے, تو سب لوگ چھوٹا سا ظلم ہوگا بہت بڑھاتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہم تو بہن بھائیوں میں بہت کھیلے ہیں نا, تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہم نے کیا کیا, کسی چھوٹے والے کو ہلکا سا لگا دیا چماٹ, ہلکا سا, وہ ایسے سیلنسر پھاڑ کے چیختا تھا نا بڑوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے. میرے ساتھ ایسا ہوا, میں نے اپنے چھوٹے کو ایک دفعہ, بہت چھوٹے تھے ہم لوگ, ہلکا سا لگا دیا کھیل میں, وہ جو چیخا ہے ہاں وہ, میں نے کہا میری, اور میں بڑوں سے پٹا پھر. حالانکہ وہ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی, لیکن وہ بڑوں کی توجہ لینے کے لیے نا پورا سیلنسر پھاڑ کے بچے روتے ہیں. بڑے آ کے کہتے ہیں یار کیا کر دیا اس کے ساتھ, دو لگا. ہم وہ سیلنسر پھاڑ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے. تو یہ بچوں میں بھی نفسیات ہوتی ہے. تو بعض دفعہ یہ مظلوم کیا کرتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے رائی کا پہاڑ بنا کے, اس کو پتا ہے کہ میں, بچی کو پتا ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر جب جاؤں گی تو ماں باپ ڈپریشن میں آئیں گے, تو کوئی معقول وجہ ان کو بتانی پڑے گی. اب وہ وجہ اتنی معقول ہوتی نہیں ہے, تو رائی کا پہاڑ بنا کے ہاں ہو, ادھر باپ بھی ظاہر ہے, باپ کو اپنی بیٹی سے محبت, ماں کو بھی ایک دم تیش میں یار ہو. تو اس کا طریقہ یہ نارمل, تھوڑا سا ڈرامہ کر کے, او ہو اچھا, او ہو بہت, میں دیکھتا ہوں, میں کرتا ہوں, بیٹا آرام سے 2 دن گزارو, تمیز سے کھانا پینا کھاؤ, ٹھنڈی ہو جاؤ, آرام سے کریں گے, بات کریں گے. یہ نہیں کہ اٹھاتے ہی جانا, وہ تیری ایسی کی تیسی, اوے میں نے تجھے اپنی بیٹی اس لیے دی تھی, اوے یوں کر کے فضول قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہو. تو بھائی آرام سے یار, تمیز سے, کچھ نہیں ہوا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے. کوئی آپ کو پہلے نہیں ہو جس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, ابے یار میری بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا بے بھائی, اگر ہو بھی رہا ہے تو تمیز سے حل ہو جائے گا مسئلہ. اس کو کیا کرو, یہ بھی نہیں کہ بچی کو ڈانٹنا شروع کر دو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہو رہا ہو, تو وہ اور ڈپریشن میں جائے گی کہ یار ابا اماں کا گھر ملا تھا اور یہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے مجھے. 3 دن 72, میں نے تو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا, 72 گھنٹے کا ٹائم دو. اس کو بولو اچھا بیٹا دیکھتے ہیں, ابھی صبر کرو, آرام سے 72 گھنٹے گزرنے کے بعد نا ویسے ہی وہ کہے گی میں نے جانا ہے.
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, جانا ہے. وہ بھی غصے میں بھنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ماں کے گھر چلی گئی تو یہ ہو گیا, میں دیکھتا ہوں اس کو, بولے بیٹا تیرا 72 گھنٹے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, 72 گھنٹے میں پازیٹیو رسپانس آ جائے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو 3 دن تو ویسے ہی گزار دو اس کو. اس کے بعد بیٹے سے بچی سے پوچھو کیا ہوا تھا, وہ جو بھی بتائے گی ساس کے مظالم یا شوہر کے مظالم, ہاں ہو, تو یقین نہ کرو کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. یہ سب گھروں میں ہوتا ہے, بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. تو سسرال میں مل لو داماد سے اور ان کی ساس وغیرہ سے کہ کیا پرابلم ہوئی تھی, ان کی بات سنے بغیر کبھی یک طرفہ فیصلہ مت کرو. بسا اوقات جب آپ ان کی سنو گے آپ کو سارا معاملہ الٹا ملے گا, ساری کہانی الٹی ملے گی, بس کافی ہے. تو ان سے سن کے پھر آرام سے تجزیہ کرو کہ بھائی اس میں کون غلطی پر ہے کون صحیح ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا داماد ہی غلطی پر ہوتا ہے, لیکن وہ غلطی کوئی اتنی سنگین نوعیت کی نہیں ہوتی ہے, سب گھروں میں ہوتی ہے. تو اس کو آرام سے سمجھا دو کہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا آئندہ خیال کریں. ٹھیک, بولے چلو بیٹا جاؤ شاباش اپنے گھر جاؤ. بہت سے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں. یہ جو ایک دم توے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, توے پہ جیسے توے پہ, ایک آدمی تھا, 2 پھینکو تھے نا, پھینکو. ایک نے کہا کہ سب سے زیادہ ہم میں گرم چائے کون پیتا ہے, ایک نے کہا میں اتنی, 3 پھینکو تھے 3, ایک نے کہا میں اتنی گرم چائے پیتا ہوں کہ کھولتی ہوئی چائے کپ میں ڈالتا ہوں اور پی جاتا ہوں, ذرا 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرتا. اس نے کہا یہ کیا ہے, میں تو اس سے زیادہ گرم پیتا ہوں, میں کپ میں بھی نہیں ڈالتا, کیتلی سے منہ لگا لیتا ہوں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا, تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے وہ کیا لاتا مارکیٹ میں, اس سے زیادہ گرم تو نہیں پی جا سکتی نا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی میں کیا کرتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, پانی پیتا ہوں, پتی پیتا ہوں, چائے پیتا ہوں, چینی پیتا ہوں اور توے پہ بیٹھ جاتا ہوں, میں پکتی ہی میرے اندر ہے. تو یہ تو ایک لطیفہ تھا, لیکن بہت سے لوگ واقعی ہر وقت کس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, توے پہ. تو جب بچی اس طرح کے مسائل لے کر آیا کرے, ایک دم ایکسائٹیڈ جذباتی نہ ہو جائے اور نہ کوئی غمزدہ ہو جائے کرو. یہ سب گھروں میں کیا ہے, نارمل ہے. شادی کے بعد یہی تو, تبھی تو انگریز شادی نہیں کرتا. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ ہے, بھائی نکاح لڑا ہے, جب خواہش پوری کے دفاع کرو یہاں سے. میاں بیوی جہاں ہوں گے تو پیغمبروں کی سنت ہے نا نکاح کرنا, تو سنت میں تو کچھ حلال میں کچھ تو مسئلے ہوں گے نا بھائی, کیا خیال ہے, حلال میں کچھ تو مسائل ہوں گے نا, لیکن اس کی برکتیں زیادہ ہیں, اس کے فائدے زیادہ ہیں. ان فیوچر آپ کو وہ فائدے ملیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اس لیے ایک دم نہیں جذباتی ہو جایا کرو. خیر.